من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک عجب وقت اس ملک اور ملت پر آن پڑا ہے کہ جب عورت کی آزادی کے نام پر ایک عجیب تماشا بنا دیا گیا ہے، عورت جس کو اشتہار کی زینت بنا دیا گیا، عورت جس کو اللہ رب العالمین نے ماں کے ذریعہ سے عزت، بہن کے رشتے سے سرفرازی، بیٹی کے رشتے سے ایک احترام کا مقام اور بہن کے رشتے سے اپنے بھائی کے لیے اور معاشرے کے لیے باعث افتخار بنایا تھا، کچھ لوگوں نے اسے اس نام کے اوپر تماشا بنا کر رکھ دیا کہ جس کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ ایک عجیب بات اور دلیل تو یہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کرنا چاہے تو کوئی مریض مرد و زن اگر یہ کہہ دے کہ وہ ڈاکٹر کے علاج اور ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی سرکاری یا نجی ڈیوٹی کرنے والا شخص اگر یہ کہہ دے کہ وہ کسی کی ہدایات پر عمل کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کوئی مجاہد کو فوجی جوان، کوئی سپہ سالار یا کوئی ان کی قیادت میں کام کرنے والا، کوئی عدالت کا جوڈیشل آفیسر، ہائی کمان اونچی عدالت کا یا زیریں عدالت کا یا ان کا کوئی اہلکار یہ کہہ دے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو نظام اتھل پتھل ہو کر رہ جاتا ہے، تہ و بالا ہو کر رہ جاتا ہے، کوئی انتظام اور انصرام باقی نہیں رہتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے انسان کو، وہ مرد ہو یا زن، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ جن ہو یا انس ہو، اور وہ مکلف مخلوق ہو، تو اس کے بارے میں جب یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جن و انسان کو نہیں تخلیق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تو راستہ وہی صحیح ہے جو خالق کائنات کا راستہ ہے، راستہ وہی صحیح ہے جو محبوب خالق کائنات صلی اللہ علیہ نبی الکریم علیہ السلام شارع علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یہ معاملہ کسی کی ذات کا نہیں، یہ معاملہ ریاست و حکومت اور مملکت کا ہے۔ وہ ریاست اور وہ حکومت اور وہ مملکت کہ جس کی موجودگی میں اس طرح کے انسانیت کے جنازے اور عزتوں اور ناموسوں کا تماشا بنانے کی کوشش کی جائے، وہ زیادہ دیر پنپنا تو دور کی بات، چلنا تو دور کی بات ان کے لیے امکان نہیں رہا کرتا۔ اس سیاست کی کھینچا تانی میں اور رسہ کشی میں جس طرح ایک فریق دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے امور میں اپنی آراء کا اظہار کر رہا ہے، یہ آراء کے اظہار کا منصفانہ طریقہ نہیں ہے، اور انصاف کے خلاف کی جانے والی بات کو کبھی وہ زیادہ دیر پنپنے والی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا مشہور قول ہے کہ کسی جگہ پہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ناانصافی اور ظلم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حیادار لوگ کہ جو ان جیسے لوگوں کو باہر نکل کر تماشا ان کا بنتا دیکھ رہے ہیں، وہ تماشا تو نہ دیکھیں لیکن اس عمل سے اس بات کو ممکن کریں۔ ریاست اور حکومت کے کام کرنے ان کا کام ہے، وہ انہیں چاہیے کہ وہ ریاست، حکومت اور مملکت کے کام کریں، لیکن اکثریت کو چاہیے کہ اس ماحول سے وہ فائدہ اٹھائیں کہ اس کے خلاف بجائے کسی ہمدردی کے وہ نفرت کے جذبات پروان چڑھانے کے موجب بنیں گے یہ لوگ۔ البتہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو وراثت کے حقوق سے نہ خود محروم کیا جائے اور نہ خود ان کے وراثت کے حقوق کو ان سے دور رکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔